سلطان شمس الدین التمش، جن کے باپ کا نام عالم خان تھا اور خاندان کے دوسرے لوگ مالدار اور صاحب ثروت تھے۔ بچپن ہی میں وہ حسن و جمال، دانائی، دور اندیشی، حسن تدابیر میں انتہائی اعلیٰ شخصیت رکھتا تھا، چنانچہ کہ اس کی سوجھ بوجھ اور عقل و فہم کی وجہ سے اس کے بھائی اس سے حسد اور بیزاری کا اظہار کرنے لگے۔ اس کے بھائی اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے اور ان کا باپ عالم خان سب سے زیادہ محبت اپنے چھوٹے بیٹے شمس الدین سے کرتا تھا۔ ایک دن ان کے بڑے بھائیوں نے اپنے باپ عالم خان سے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کو خوبصورت گھوڑوں کے گلے دکھائیں گے جو کہ کچھ تاجر بیچنے آ رہے ہیں۔ اس کے باپ عالم خان نے اپنے بیٹے کو دوسرے بیٹوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بھائی جب اس اپنے صاحب عقل اور خوبصورت بھائی کو گھوڑوں کے گلے کے پاس لے کر گئے تو وہاں گھوڑوں کے گلے دکھانے کی بجائے اس اپنے ہر دل عزیز بھائی کو ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسے فروخت کرنے والے اس کے چچیرے بھائی تھے۔ جس تاجر کے ہاتھ اسے فروخت کیا وہ اسے بخارا لے گیا اور بخارا کے حکمران کے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا۔ اس بچے نے اس خاندان کے بزرگوں کے ساتھ کچھ عرصہ گزارا۔ اس خاندان کے افراد بڑے اچھے اور پاکیزہ قسم کے لوگ تھے، لہٰذا غلام بچے نے وہاں اچھے دن گزارے۔ نئے مالک نے اس بچے کے ساتھ نیکی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور اسے اپنے بچوں کی طرح پالا۔ لیکن یہی غلام بچہ ایک روز مصیبت میں مبتلا ہو گیا، اس لیے کہ اس کے مالک نے ایک روز اسے ایک چھوٹا سا سکہ دیا کہ جائے اور بازار سے اس کے لیے انگور خرید لائے۔ بچہ بازار گیا لیکن راستے میں سکہ اس سے کہیں کھو گیا۔ سکے کے کھو جانے کی وجہ سے وہ غلام بچہ بڑا پریشان، بڑا فکر مند تھا۔ مالک کی مار کے خوف کی وجہ سے وہ کانپنے لگا اور ایک جگہ بیٹھ کر بے اختیار رونے لگا۔ اس حالت میں ایک شخص اس کے پاس آیا۔ بچے کو جب اس نے روتے ہوئے دیکھا تو بچے پر اسے ترس آ گیا۔ آگے بڑھ کر اٹھانے کی غرض سے اس نے بچے کا ہاتھ جب تھاما اور بچے کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھا تو اس پر حیرت اور تعجب کے آثار بکھر گئے۔ وہ شخص علم نجوم اور ہاتھ کی لکیروں کا ماہر تھا۔ بچے کی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے اس نے بچے سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم یہاں علیحدہ بیٹھ کر کیوں رو رہے ہو؟ کیا تو غلام ہے؟ تیرا مالک تجھ پر سختی کرتا ہے؟ بچے نے سچائی سے کام لیتے ہوئے اسے بتایا کہ اس کے مالک نے اسے ایک سکہ دیا تھا تاکہ اس کے لیے انگور خرید کر لا سکے، پھر سکہ اس سے کہیں کھو گیا ہے۔ اس شخص نے ایک سکہ اس کے بچے کے ہاتھ پر رکھا اور مخاطب کر کے کہنے لگا، لے اس سکے سے اپنے آقا کے لیے انگور خرید کر لے جا، دیکھ تیرے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں تو ایک روز حکمران اور بادشاہ بنے گا، اور جس روز ایسا ہو جائے تو کسی سلطنت کا مالک بن جائے تو اللہ کے بندوں کے حقوق کی تعظیم کرنا اور ان کا خیال رکھنا۔ کہتے ہیں کہ اس ننھے غلام نے اس شخص سے یہ عہد کر لیا اور جو سکہ اس شخص نے اسے دیا تھا اس سے اس نے انگور خریدا اور اپنے مالک کو پیش کیا۔ بچے نے اس خاندان میں کچھ عرصہ ایک غلام کی حیثیت سے گزارا۔ آخرکار انہوں نے ایک اور تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ جس تاجر نے اسے خریدا کہتے ہیں کہ اس کا نام حاجی بخاری تھا۔ چند روز اس نے اس بچے کو غلام کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا، یہاں تک کہ اسے ایک اور تاجر نے ان کے ہاتھ سے خرید لیا اور خریدنے والے تاجر کا نام جمال الدین چشت قبا تھا۔ نیا مالک جمال الدین اس بچے کو فروخت کرنے کے لیے ترکستان سے غزنی شہر لے گیا۔ اس وقت غزنی شہر لونڈیوں اور غلاموں کی منڈی خیال کیا جاتا تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ غزنی شہر میں اس سے پہلے جس قدر بچے غلاموں کو منڈیوں میں فروخت کرنے کے لیے لایا گیا،
وہ بچہ ان غلاموں میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سلیقہ شار، حسن و جمال اور قابل ستائش اوصاف سے مالا مال تھا۔ اوروں کی نسبت اس کے اخلاق پسندیدہ، عقل اور دانش کے آثار بھی اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتے تھے۔ اس بچے کو جو تاجر فروخت کرنے کے لیے غزنی لایا تھا، اس کا نام جمال الدین تھا۔ اس کے پاس ایک اور بچہ بھی تھا جسے وہ فروخت کرنے کے لیے لایا تھا۔ چاہتا تھا کہ غزنی میں دونوں بچوں کو فروخت کر دے۔ اس وقت غزنی میں شہاب الدین غوری کی حکومت تھی۔ جب فروخت کرنے کے لیے دونوں بچوں کو سلطان کے سامنے لایا گیا تو قیمت لگانے والوں نے سلطان کے سامنے دونوں بچوں کی قیمت 1000 دینار خالص مقرر کی۔ تاجر جمال الدین اس قیمت پر دونوں بچوں کو فروخت کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس پر سلطان شہاب الدین غوری نے حکم دیا کہ ان بچوں کو کوئی بھی 1000 دینار سے زیادہ رقم پر نہ خریدے۔ اس طرح تاجر جمال الدین ان دونوں بچوں کو لیے غزل میں لگ بھگ 1 سال تک قیام پذیر رہا، لیکن کسی نے ان بچوں کو نہ خریدا، اس لیے کہ سلطان شہاب الدین غوری نے 1000 سے زائد قیمت پر بچوں کی فروخت کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ حالات سے تنگ آ کر تاجر جمال الدین ان بچوں کو لے کر غزنی سے پھر بخارا چلا گیا۔ اس طرح 3 سال تک اس نے دونوں غلام بچوں کو بخارا میں رکھا اور دونوں کو فروخت کرنے کے لیے پھر بخارا سے غزنی شہر لے آیا۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ ابھی تک غزنی پر سلطان شہاب الدین غوری کی ہی حکومت تھی۔ اس نے ان دونوں غلام بچوں کی فروخت پر پابندی لگا رکھی تھی، اس لیے اس تاجر کو ایک بار پھر غزنی میں ان بچوں کو فروخت کرنے کے لیے 1 سال گزارنا پڑا۔ لیکن ان دونوں بچوں کی خوش قسمتی تھی کہ انہی دنوں قطب الدین ایبک، جس نے ہندوستان کے 2 شہروں نہرو والا اور گجرات کو فتح کرنے کے بعد غزنی میں سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں حاضری دی تھی اور کچھ مال غنیمت بھی پیش کیا تھا، اسے ان دونوں غلاموں کے متعلق بتایا گیا۔ قطب الدین ایبک نے جب ان دونوں غلام بچوں کو دیکھا تو اس نے ان دونوں کو خریدنا چاہا، لیکن اسے بتایا گیا کہ سلطان شہاب الدین غوری نے ان کی خرید پر پابندی لگا رکھی ہے۔ اس بنیاد پر قطب الدین نے شہاب الدین غوری سے ان دونوں بچوں کو خریدنے کی اجازت مانگی۔ قطب الدین کے اجازت مانگنے پر شہاب الدین غوری نے قطب الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیونکہ میں ایک بار ان بچوں کی فروخت روکنے کا فرمان جاری کر چکا ہوں، لہٰذا صرف تمہاری خاطر اس میں تبدیلی کرنا انصاف کے خلاف ہے۔ اگر تم ان دونوں غلام بچوں کو خریدنا چاہتے ہو تو غزنی شہر میں نہیں، تم یا کوئی اور بھی انہیں غزنی شہر میں نہیں خرید سکتا۔ بہتر یہ ہے کہ تم تاجر سے کہو دونوں غلام بچوں کو دہلی لے جائے، وہاں تم جس قدر چاہے رقم ادا کر کے دونوں غلاموں کو خرید سکتے ہو۔ قطب الدین ایبک نے سلطان شہاب الدین غوری کی اس تجویز کو پسند کیا۔ قطب الدین نے غزنی میں جو کام نپٹانے تھے اس نے نپٹانے کے بعد وہ بڑی آرام سے غزنی سے دہلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک دستے راز تھا جس کا نام نظام الدین محمد تھا، اور اسی کے ساتھ ہی غزنی سے دہلی کی طرف روانہ ہوتے ہوئے قطب الدین ایبک نے اپنے ساتھی نظام الدین سے کہا کہ اپنے ساتھ تاجر کو ہندوستان لے آئے۔ قطب الدین ایبک کا ساتھی نظام الدین محمد جمال الدین نام کے تاجر کو غزنی سے دہلی لے گیا تاکہ قطب الدین ایبک دہلی میں ان دونوں غلاموں کو خرید سکے۔ جب یہ دونوں غلام اپنے آقا جمال الدین کے ہمراہ نظام الدین محمد کے ساتھ دہلی پہنچے تو قطب الدین ایبک نے ان دونوں غلام بچوں کو 1,00,000 چیتل میں خرید لیا۔ چیتل ایک چھوٹا سا سکہ تھا جو ان دنوں سلطان شہاب الدین غوری کی مملکت میں راج تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک درہم میں 25 چیتل بنتے تھے۔ قطب الدین ایبک نے ان دونوں غلاموں کو خرید کر ان کی بہترین تربیت کا اہتمام کیا اور ان دونوں کو اس نے بیٹا کہہ کر پکارنا شروع کیا۔ جس بچے کو اس کے بھائیوں نے گھوڑوں کا گلہ دکھانے کے بہانے ایک تاجر کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا،
اس بچے نے قطب الدین ایبک کے ہاں خوب ترقی کی اور وہ لشکر میں سالار کے عہدے تک جا پہنچا، کیونکہ بچہ بڑا لائق، بڑا ہونہار تھا، اور پھر قطب الدین نے اسے اپنا بیٹا بھی بنا لیا تھا۔ لہٰذا اس کی قابلیت، اس کی دلیری اور شجاعت کی وجہ سے اس کے مرتبے اور اعزاز میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کی حرکات و سکنات میں عقل و دانشمندی اور ہوش مندی کے آثار بھی نمایاں ہوتے چلے گئے تھے، اس لیے درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے آخرکار وہ قطب الدین ایبک کی سلطنت میں امیر کے مقام تک پہنچ گیا۔ جب قطب الدین ایبک نے گوالیار کو فتح کیا تو اس غلام کو وہاں کا والی مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ غلام بداریوں اور اس کے مضافات کا بھی حکمران رہا، اور یہ علاقہ قطب الدین ایبک نے اسے جاگیر میں عطا کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد اس کی جرأت مندی، سرگرمی، بہادری اور مردانگی کے مظاہرے دیکھتے ہوئے قطب الدین نے اسے بدایوں کا حاکم مقرر کر دیا۔ جب سلطان شہاب الدین غوری اپنی خوارزم کی مہم سے لوٹا اور ہندوستان کی اندرونی شورشوں کو ختم کرنے کے لیے آیا، کیونکہ کھوکھروں نے جو ایک خونخوار قبیلہ تھا، اس نے پنجاب اور سرحد کے علاقوں میں تباہی، بربادی اور سرکشی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا شہاب الدین غوری انہی سے نمٹنے کے لیے غزنی سے ہندوستان آیا تھا۔ اس نے قطب الدین ایبک کو بھی حکم دیا کہ وہ ان باغیوں کے خاتمہ کرنے کے لیے ایک لشکر لے کر دہلی سے پنجاب کا رخ کرے۔ قطب الدین ایبک جس لشکر کو لے کر شہاب الدین غوری کے حکم پر دہلی سے مغرب کی طرف آیا تھا، اس لشکر میں وہ غلام بھی شامل تھا جسے قطب الدین ایبک نے خریدا تھا اور اس کے بھائیوں نے تاجر کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ جس وقت ان باغیوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور باغی دریائے جہلم کو عبور کر کے ایک جزیرے کی طرف جانے لگے، تب اس غلام نے ایسی جرأت مندی، ایسی بہادری کا مظاہرہ کیا کہ اپنا گھوڑا پورے ساز و سامان کے ساتھ دریائے جہلم میں ڈال دیا۔ اس وقت دریا کناروں تک بہہ رہا تھا، لیکن اس غلام نے انتہائی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دریا کے تلاطم کو نظر انداز کیا اور ان باغیوں کے تعاقب میں لگ گیا۔ ان باغیوں نے ایک جزیرہ میں پناہ لے لی۔ اس غلام کے تحت جو لشکر تھا، اس نے اس جوش اور جذبے کے ساتھ باغیوں پر حملہ کیا کہ ان میں بہت ساروں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا اور کئیوں کو زخمی کر کے انہیں جزیرہ میں بدترین شکست دی۔ اس موقع پر سلطان شہاب الدین غوری نے اس غلام کی جرأت مندی اور بہادری کو بڑے انمہاق سے دیکھا، اور سلطان شہاب الدین نے یہ بھی دیکھا کہ اس نے اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو دریا کی تویانی میں ڈالتے ہوئے باغیوں کے تعاقب میں لگ گیا تھا، اور جزیرے میں جا کر جن باغیوں نے پناہ لی تھی ان پر حملہ آور ہوا اور ان کی طاقت کو کچل کر رکھ دیا۔ جب وہ غلام باغیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریا کے ساحل پر واپس آیا تو سلطان نے قطب الدین ایبک سے پوچھا کہ یہ غلام کون ہے؟ تب قطب الدین ایبک نے سلطان شہاب الدین غوری پر انکشاف کیا۔ سلطان محترم، یہ وہی غلام ہے جس کی فروخت پر آپ نے غزنی شہر میں پابندی لگا رکھی تھی، اور میں نے اسے اور اس کے ایک ساتھی کو 1,00,000 چیتل میں خریدا تھا، اور اس غلام نے ایسی ترقی کی ہے کہ اب یہ نہ صرف لشکریوں کا سالار ہے بلکہ یہ بدایوں کا حکمران بھی ہے۔ قطب الدین ایبک کے اس انکشاف کے بعد شہاب الدین غوری دنگ رہ گیا تھا۔ اس غلام کو بلا کر اس نے اس کی تعریف کی اور اس کی کارگزاری پر اسے مبارکباد بھی دی، اور ساتھ ہی شہاب الدین غوری نے اس غلام کو خلعت خاص سے بھی نوازا، اور یہ غلام کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس کے ساتھ ہی قطب الدین ایبک کو مخاطب کرتے ہوئے شہاب الدین غوری نے حکم جاری کیا، اس غلام سے اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ اس کی آج کی کارگزاری کو دیکھتے ہوئے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے گا۔ ساتھ ہی قطب الدین سے یہ بھی کہا، اس غلام کی آزادی کا اعلان کر دو۔ یہ بچہ
جسے اس کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر تاجر کے ہاتھوں فروخت کیا، جسے قطب الدین ایبک نے خریدا اور جس کی آزادی کا شہاب الدین غوری نے حکم دیا تھا، وہ سلطان شمس الدین التمش تھا۔ وہ غلام بچہ جو سلطان شمس الدین کے ساتھ ہی فروخت ہوا اور قطب الدین ایبک نے اسے خریدا، اس کا نام تمخاچ تھا۔ تمخاچ بھی ترقی کرتے ہوئے قطب الدین ایبک کے دور میں سرہند کا ولی بنا تھا، اور جب قطب الدین ایبک نے تاج دین یلدر سے جنگ کی تھی تو تمخاچ نام کا یہ غلام بھی اس میں شریک تھا، اور اسی جنگ میں تمخاچ نام کا وہ غلام جو سرہند کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا، شہید ہو گیا۔ دریائے جہلم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں غیر مسلم کھوکھروں کے خلاف بہترین جرأت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرنے پر نہ صرف شہاب الدین غوری شمس الدین التمش سے بے حد خوش ہوا، بلکہ اس کی کارگزاری پر قطب الدین ایبک نے بھی خوشی اور پسندیدگی کا اظہار کیا۔ قطب الدین ایبک کی 3 بیٹیاں تھیں، اس نے ایک بیٹی تو التمش کے نکاح میں دے دی اور باقی 2 بیٹیاں باری باری ایک دوسرے سردار ناصر الدین قباچہ کے بیاہ میں دے دی تھی۔ سلطان قطب الدین ایبک کے آخری دور تک التمش بدایوں کا حاکم رہا۔ قطب الدین کی وفات کے بعد دہلی کے امراء اور ارکان سلطنت نے التمش کو تخت نشینی کے لیے دہلی آنے کی دعوت دی۔ التمش بدایوں سے اپنی امراء اور دیگر سالاروں اور ایک لشکر کو لے کر دہلی پہنچا اور تخت سلطانی پر جلوہ افروز ہوا۔ تخت نشینی ہونے کے بعد التمش نے شمس الدین کا لقب اختیار کیا۔ التمش نے ہجری 607 میں حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لی۔ دہلی کا سلطان بننے کے ساتھ ہی التمش نے جو پہلا کام کیا وہ یہ کہ سلطان قطب الدین کے عہد کے تمام امراء اور درباریوں کو اپنے لطف و کرم سے خوب نوازا اور انہیں اپنا ہم نوا بنا لیا، اور یوں گزشتہ دور کے تمام معزز امراء اور سالار التمش کے حق میں ہو گئے اور اس کی تخت نشینی پر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ لیکن ایک گروہ التمش کی اس تخت نشینی کو برداشت نہ کر سکا۔ کچھ امراء جن میں زیادہ تر ترک شامل تھے، وہ غرور کے نشے میں سرشار ہو کر التمش کے خلاف سرکشی کے خواب دیکھنے لگے۔ لہٰذا کچھ باغیوں نے بہت سے امیروں کو اپنے ساتھ ملا کر التمش کو اپنی سیاسی چالوں میں پھنسانا چاہا اور دہلی کے گرد و نواح سے اچھا خاصا ایک لشکر جمع کر لیا۔ التمش کو جب ان باغی امراء کی اس طرح سرکشی اختیار کرنے کا علم ہوا تو وہ لشکر لے کر نکلا۔ دہلی کے قریب دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ کیونکہ التمش کی قسمت کا ستارہ اس وقت بلندی پر تھا، اس لیے ان کے ہاتھوں باغیوں کو بدترین شکست ہوئی اور باغیوں کے نامی غرامی سردار جنگ میں کام نہ آئے۔ کچھ کو گرفتار کر لیا گیا۔ التمش نے سارے باغیوں کا جائزہ لیا جنہوں نے اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کیا، انہیں معاف کر دیا گیا، اور وہ باغی جو سرکشی اور ہنگامہ آرائی پر منحصر رہے، ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس طرح تخت نشین ہوتے ہی التمش کے خلاف جو بغاوتوں کا سلسلہ اٹھا تھا، التمش نے بڑی جرأت مندی اور دلیری سے کام لیتے ہوئے بڑی سختی کے ساتھ اسے کچل دیا تھا۔ ان بغاوتوں کا خاتمہ کرنے کے بعد التمش نے جالور کے راجہ اڑیسہ کی طرف توجہ دی۔ جالور کا یہ مقام موجودہ اجمیر سے تقریباً 150 میل جنوب مغرب میں واقع ہوا کرتا تھا۔ یہ راجہ سلطان قطب الدین ایبک کے دور میں خراج ادا کیا کرتا تھا، لیکن قطب الدین کی وفات کے بعد جب سلطان شمس الدین التمش تخت نشین ہوا تو اس نے خراج کی رقم دینا بند کر دی اور عجیب طرح کے بہانے پیش کرنے لگا۔ التمش نے اس کی بہانہ سازی سے اندازہ کر لیا کہ وہ بغاوت اور سرکشی پر آمادہ ہونے والا ہے، لہٰذا اس نے دیر نہیں کی۔ التمش راجہ کی سرکوبی کے لیے لشکر لے کر نکلا۔ التمش نے بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ
جالور کے راجہ اڑیسہ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ ایسا زوردار اور شدت کا تھا کہ جالور کے راجہ اڑیسہ التمش کا مقابلہ نہ کر سکا، شکست کھائی اور سلطان التمش سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ سلطان کا مطیع اور فرما بردار بن کے رہے گا، اور سلطان قطب الدین ایبک کے دور میں جو اس پر خراج کی رقم مقرر کی گئی تھی اسے باقاعدگی سے ادا کرتا رہے گا۔ اس طرح جالور کے راجہ اڑیسہ سے خراج کی رقم لے کر التمش واپس دہلی پہنچ گیا۔